بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر سمینہ حق میں دوبارہ آپ کے سامنے ہوں. ہم نے اینڈ کیا تھا بنگال کا کیپٹل جو مرشد آباد ہے اس کے بارے میں. اب ہم بات کر رہے تھے معظم علی کا ناول ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر جو علی وردی خان ہیں جو اس وقت کے نواب ہیں بنگال کے، وہ اپنی فوجیں لے کے ٹوٹل مرشد آباد سے اپنی فوجیں انہوں نے بلا لی ہیں اور مرہٹوں کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں. مرشد آباد میں فوج بہت کم ہے اور اس کی سیفٹی کا بہت پرابلم ہوا ہے. معظم علی بہت اچھا سپاہی ہے لیکن فوج میں نہیں جا رہا، اور وہ مرشد آباد سے تھوڑی دور ایک قصبے میں رہتا ہے. وہ مرشد آباد کا ہی علاقہ لیکن شہر سے ذرا دور ہے اور اس کو اپنی سیفٹی کی بہت فکر ہے. وہاں کے جو امیر ہیں ان کی حویلی کو قلعہ نما اس نے چینج کر دیا ہے حفاظتی انتظامات کے. اگر مرہٹے وہاں اٹیک کرتے ہیں اس کو ایک بہت لوکریٹو، بہت زیادہ امیر علاقہ سمجھ کے لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، تو وہ سیفٹی کے جو طریقے ہیں وہ ان کو پوری طرح سے مکمل انسٹال کر دیتا ہے. اب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ اگر مرہٹے اٹیک کر دیں تو ہم نے پریکٹس کیسے کرنی ہے، شہر کے قصبے کے لوگ کس طرح حویلی کے اندر پہنچیں گے. وہاں پہ خبر آتی ہے کہ مرہٹوں پہ فتح ہو گئی ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں، اور وہاں پہ ساری افراتفری مچ جاتی ہے. لوگ معظم علی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اب تو فتح ہو گئی ہے تو تم کس لیے یہ ساری تیاریاں کر رہے ہو. حسین بیگ جو وہاں کے امیر ایک صاحب ہیں اور ان کی حویلی میں سارا انتظام کیا گیا ہے کہ قصبے کے سارے لوگ پھر مرہٹوں کے حملے کے وقت ادھر اکٹھے ہو جائیں. وہ بلاتے ہیں معظم علی کو اور بتاتے ہیں کہ میں نے تصدیق کروائی ہے، فتح کی خبر درست ہے اور اب مرہٹے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور جشن ہو رہا ہے اور سارا کچھ. معظم علی پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا اور وہ حسین بیگ صاحب کو کہتا ہے کہ میں ابھی بھی پریشان ہوں کیونکہ مرہٹے کسی جگہ قابض ہونے نہیں آتے. دے آر لوٹرز، وہ صرف لوٹنے آتے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ مرشد آباد کتنا امیر علاقہ ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو فتح کرنے کے لیے، اس کو لوٹنے کے لیے آئیں گے. تو یہ معظم علی اور حسین بیگ کی تھوڑی سی کنورسیشن میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحیح بات کیا تھی، صحیح طریقہ کیا تھا جو علی وردی خان کو کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کیا کیا جو کہ پھر ان کو پے بیک کرنا پڑا اس کے لیے. تو میں آپ کو سناتی ہوں کہ حسین بیگ نے کہا، انہوں نے اس کو بلا بھیجا اور پھر ان کو کہا کہ مرہٹوں نے شہر خالی کرنے سے پہلے کٹوے اور آس پاس کی بستیوں میں خوراک کے تمام ذخیرے تباہ کر دیے تھے. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور فوج کا سامان رسد بھی ختم ہو چکا ہے. آج مرشد آباد سے اناج بھیجا جا رہا ہے. مرہٹے بھاری نقصان اٹھانے کے بعد کٹوے سے چند میل پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن ابھی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واپس چلے جائیں گے یا کوئی اور محاذ تلاش کریں گے. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ مرشد آباد کو اب کوئی خطرہ نہیں. تمہیں محلے کے طرز عمل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے. لوگ بکتے رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں فوج کے واپس آ جانے پر بھی اپنی حویلی کے دفاعی انتظامات بہتر بنانے کا کام جاری رکھوں گا. اچھا، اس کے بعد معظم علی نے کہا، چچا جان میں لوگوں کے طرز عمل سے پریشان نہیں ہوں اور میرے نزدیک مرشد آباد کا خطرہ کم نہیں ہوا. کٹوے سے فرار ہونے کے بعد مرہٹے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بنگال کا کون سا ایسا شہر ہے جس پر وہ آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں، جہاں سے انہیں زیادہ سے زیادہ مال غنیمت مل سکتا ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ان کا ہدف میدنا پور یا کٹک ہوگا، یا وہ مرشد آباد کا رخ کریں گے. ان کے لیے مرشد آباد پہنچنا نسبتاً مشکل ہے، لیکن اگر انہوں نے مرشد آباد کی دولت کا دوسرے شہروں سے مقابلہ کیا تو وہ یہ مشکلات کی پرواہ نہیں کریں گے. حسین بیگ نے کہا، مرشد آباد کی دفاعی حالت اتنی کمزور نہیں. فوج اگر یہاں کافی نہیں لیکن اتنی کم بھی نہیں کہ بیرونی حملہ آور کو ایک دو دن بھی روک نہ سکے. پھر علی وردی خان اتنا نادان نہیں کہ وہ مرشد آباد کو خطرے میں دیکھ کر کٹوے میں بیٹھا رہے گا. اگر مرہٹوں نے اس طرف کا رخ کیا تو علی وردی خان ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں پہنچ جائے گا. معظم علی نے کہا، اور یہی بات ہے جس سے میں ڈرتا ہوں. دشمن کو اگر مرشد آباد کا رخ کرنے میں کسی فائدے کی امید نہ ہو تو بھی وہ صرف علی وردی خان کی توجہ دوسرے محاذ پر مبذول کرنے کے لیے چند دستے مرشد آباد کی طرف روانہ کر سکتا ہے. دارالحکومت کو خطرے میں دے کر علی وردی خان ایک لمحہ کے لیے بھی کٹوے میں ٹھہرنا گوارا نہیں کریں گے.
بے شک ان کے یہاں پہنچ جانے سے مرہٹوں کا بھاگ جانا یقینی ہے، لیکن مرہٹوں کی باقی فوج کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر میدنا پور پر قبضہ کر لے گی اور اس کے بعد بردوان کا سارا علاقہ خطرے میں پڑ جائے گا۔